میں بغیر کسی تمہید و تشریح کے اگلے شریک جناب محمد صدیق، جن کا موضوع ہے ظالم کے خلاف جدوجہد اور سیرت النبی صلی اللہ علیہ وسلم کا پیغام، اور مائک پر تشریف لائیں اور اپنے موضوع پر لبکشائی فرمائیں۔ الحمدللہ وحدہ والصلاة والسلام على من لا نبی بعدہ، اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ قال اللہ تبارک وتعالی فی القرآن المجید، اذن للذین یقاتلون بأنہم ظلموا، وقال النبی صلی اللہ علیہ وسلم افضل الجہاد من قال کلمۃ حق عند سلطان جائر، صدق اللہ العلی العظیم وصدق رسولہ النبی الکریم۔ میرا انتہائی واجب الاحترام اساتذہ کرام و طلباء ساتھیوں، آج کا ہمارا یہ پروگرام بہت سے عنوانات سے معنون ہے، لیکن میں آپ حضرات کے سامنے جس موضوع پر لب کشائی کرنا چاہتا ہوں وہ ہے ظالم کے خلاف جدوجہد اور سیرت نبوی کا پیغام۔ سامعین محترم، کچھ دیر کے لیے حال سے رشتہ توڑ کر ان باقی دوڑتی گاڑیوں اور ترقی یافتہ دور سے نظریں ہٹا کر 15 صدیاں پیچھے کو لوٹ جائے، تاریخ کے اوراق کنگالیں اور دیکھیں دنیا میں کیا تھا۔ ظلمت ہی ظلمت تھی، اندھیرا ہی اندھیرا تھا، انسان کے خون کا پیاسا تھا، کمزور اور ضعیفوں کا کوئی پرسان حال نہ تھا، جس کی لاٹھی اس کی دینس کا قانون تھا۔ الغرض انسانیت کا ٹمٹماتا ہوا چراغ گزرے کو تھا کہ رب کائنات کو اشرف المخلوقات کی اس حیوانے سے بدتر حالت پر رحم آ گیا، اور اس نے کائنات کے معزز ترین انسان کو رحمت للعالمین بنا کر بھیجا۔ سامعین محترم، جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم جب اس دنیا میں تشریف لائے، چاروں طرف درندگی ہی درندگی، صفاقت ہی صفاقت، ظلم جور و جفا کے پہاڑ توڑے جا رہے تھے، دریدہ دہنی، گستاخی، بد زبانی اور ناانصافی کے لاوے پھٹ پڑے تھے۔ لکڑیوں کے معاشرے میں ناقابل اعتبار بن چکا تھا، وقت البنات کا رسم و رواج عام تھا، معاشرے کے تمام طبقات مل کر بھی اصلاح سے عاری و عاجز تھے۔ ہاں کیوں نہ ہو، جو خود پیاسا ہو وہ دوسرے کی پیاس کیسے بجھائے، جو خود بے لباس ہو وہ دوسرے کا تن کیوں کر ڈانٹے، جو خود ظالم ہو وہ دوسرے کو ظلم سے کیسے روکے۔ اس صورتحال کی تبدیلی کے لیے میرے پیغمبر اس دنیا میں تشریف لائے۔ آقا انعامدار جناب رسول اللہ نے یقولون ربنا اخرجنا من هذه القرية الظالم اهلها كالسماء بدل دیا۔ چنانچہ حضرت بلال پر ظلم و جبر کے پہاڑ توڑے گئے، حضرت خباب پر ظلم و جبر کے پہاڑ توڑے گئے، حضرت عمار پر ظلم و جبر کے پہاڑ توڑے گئے، حضرت سمیہ پر ظلم و جبر کے پہاڑ توڑے گئے، جس کے لیے میرے پیغمبر جدوجہد کرتے ہوئے نظر آتے ہیں۔ وقت مختصر ہے، میں کن مظالم کا تذکرہ کروں۔ طائف، احد، بدر، شیب مقال، خیبر، حنین، تبوک، خندق، ان جیسے دیگر مقامات میں میرے پیغمبر حضرت دانیال علیہ السلام کے تعبیر کی ہوئے خواب کو سچا کرتے ہوئے نظر آتے ہیں۔ اس کے نتیجے میں میرے پیغمبر نے رحماء بینہم کا مزاج صحابہ کا سوالات کا مجمع وجود میں آیا۔ سامعین محترم، آج بھی چاروں طرف ظلم ہی ظلم کی آوازیں آ رہی ہے۔ کوئی شہر، کوئی بستی، کوئی قریہ ظلم سے خالی نہیں، بھائی بھائی پر ظلم کر رہا ہے، باپ بیٹے پر، بیٹا باپ پر، بادشاہ رعایا پر، آقا غلام پر، پڑوسی پڑوسی پر ظلم کر رہا ہے۔ اب اس ظلم کا خاتمہ کیسے ہوگا؟ اس کے لیے میرے نبی کی سیرت ایک پیغام دیتی ہے کہ آئیے تمام تر قومی، لسانی، علاقائی اور سیاسی اختلاف کو پس پش ڈال کر اس ظلم کے خاتمے کے لیے ایک ہو جائیے۔ میرے پیغمبر کی وہ تعلیمات جو 1400 سال پہلے انقلاب برپا کر سکتی تھی، وہ آج بھی ہماری گلی کوچوں، شہروں اور محلوں میں انقلاب برپا کر سکتی ہے۔ کسی شاعر نے کیا خوب کہا ہے، اگر ہمت کرے انسان تو کیا کچھ نہیں بس میں، اگر ہمت کرے انسان تو کیا کچھ نہیں بس میں، یہی کم ہمتی جو بے بسی معلوم ہوتی ہے۔ وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔